تھے، ایک گاؤں میں کوئی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، وہاں پر ایک بچی پیدا ہوئی، جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ اللہ اکیلی بچی ہے اور نوجوان باپ ہے، ابھی پہلا ہی بچہ ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، اب بیٹی اکیلی رہ گئی، باپ کے لیے کتنا بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، باپ پریشان تھا، مگر روئی دودھ میں بھگو بھگو کر کے اس بچی کو دودھ پلا رہا، کبھی تھوڑی بڑی ہو گئی تو شیشی سے کر کے دودھ پلا رہا، باپ ماں بن گیا، ماں کی طرح باپ اس کو پال رہا ہے، اللہ اللہ بچی تھوڑی سی بولنے لگی، تھوڑی سی چلنے لگی، تھوڑی سی باتیں کرنے لگی، باپ کی محبت اور بڑھ گئی، کیونکہ باپ نے اس کو پالا تھا، وہ کہہ رہی ہے بابا میری ماں کہاں ہے، وہ کہتا تھا بیٹا میں ہی تو ماں ہوں، کہا میرے بابا کون ہے، کہا بیٹا بابا بھی میں ہی ہوں، لوگوں نے سمجھایا اے لوگوں ایسا کرو، اے ان لوگوں نے سمجھایا اے بھائی تو دوسری شادی کر لے، تو ابھی جوان ہے، مگر اس نے کیا کیا، کہا نہیں میری بیٹی کی محبت بٹ جائے گی، اب مجھے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے اسی لڑکی کو پالنا، اللہ اللہ پالتا چلا جا رہا ہے، اب ذرا سنو، حسین پاک کا مہینہ آتا ہے، لوگوں کو پتا چلتا ہے، کئی دور جگہ پر محرم کا معاملہ ہوتا، وہ باپ کو پتا چلتا، باپ وہاں پر جا کر کے دعائیں مانگتا، بیچارہ غیر مسلم تھا، اسے مانگنے کا ڈھنگ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ سب کے دل کے حالات کو جانتا، اب وہ لڑکی بڑی ہو گئی، لڑکی بڑی ہو گئی، کہیں جاتا ہے تو ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، اب جب جوان ہو گئی، بڑا نام ہوا، چرچا ہوا گاؤں میں، باپ بیٹی کا پیار دیکھو، باپ بیٹی کی محبت دیکھو، لڑکی سے پوچھا جاتا تیری ماں کا، تو اپنے باپ کا نام بتاتی، پوچھا جاتا تیرا باپ کہاں ہے، تو اپنے باپ کا نام بتاتی، کہتی میری ماں بھی یہی ہے، میرا باپ بھی یہی ہے، اور غیور مسلمان سنا، اب وہ لڑکی جب جوان ہو گئی، مگر امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، اس کے گاؤں میں بیماری پھیل گئی، اس لڑکی کو بیماری لگ گئی، بیماری کیا تھی وہ بھی سن لو، گوڑ کا مرض تھا، گوڑ کا مرض تھا، اس کے ناخون کٹ کٹ کے گرنے لگے، اس کے جسم پہ داغ پڑنے لگے، اس میں اس کی آنکھیں بھی چلی گئی، لڑکی آنکھوں سے اندھی ہو گئی، باپ بیچارہ پچھاڑے کھا رہا تھا، جس نے اتنی چھوٹی سے پالا ہو، باپ دوا پر دوا کرا رہا تھا، علاج پر علاج کرا رہا تھا، زمین بیچ دی، زمین بیچتا جا رہا، بیٹی پہ لگاتا جا رہا، اس نے کہا میری سب کچھ بیٹی ہے، میری دولت میری بیٹی ہے، میری زندگی میری بیٹی ہے، اور لوگ سنو، اب وہ غیر مسلم تھا، بیچارہ لگاتا چلا جا رہا، مگر حکیموں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یہ جواب دیا تیری لڑکی ٹھیک نہیں ہوگی، تیری لڑکی نہیں بچے گی، گاؤں والوں نے پوچھا، چندہ کر کے اس کا علاج کرایا، پوچھا حکیم سے کیا بات ہے، کہا اس لڑکی کو زہر دے دو، یا پھر یا زہر دے کر کے مار دو، یا گلا گھونٹ کے مار دو، اور اس لڑکی کو جلا دو، اگر یہ لڑکی زندہ رہی تو 5-6 دن میں اس کی بیماری پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، اس کی بیماری گاؤں والوں کو لگ جائے گی، پھر ان کو بھی کوئی نہیں بچا پائے گا، کورونا کے وقت پہ تم نے دیکھا، بیٹا باپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، باپ بیٹے کو نہیں دیکھ رہا تھا، بیوی شوہر کو نہیں دیکھ رہی تھی، اتنی بڑی لکڑی باندھ کر کے کفگیر میں چمچ میں سبزی نکالی جا رہی تھی، ایسا عالم آیا، گاؤں والوں نے پنچایت کی، اور پنچایت کرنے کے بعد اس کے پاس گئے، کہا بھائی سن، تو نے بہت علاج کرا لیا لیکن لڑکی نہیں بچے گی، حکیم نے بتایا اس کو زہر دے دے یا پھر اس کا گلا گھونٹ کے مار دے، اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا یہ بتاؤ جس نے روئی کے پھوڑوں سے اپنی بیٹی کو دودھ پلایا ہو، جس نے چمچ سے لکڑی کے دودھ پلایا ہو، جس نے کپڑا دودھ میں بھگو کر کے اپنی بیٹی کا پیٹ بھرایا، وہ کیسے زہر دے سکتا ہے، وہ ہرگز زہر نہیں دے سکتا، اللہ اللہ گاؤں والوں نے کہا تو پھر مار دے، کہا مار بھی نہیں سکتا، گاؤں والے
زہر دے دو. کہا بیٹی اگر مروں تو پہلے میں بھی مروں گا, تجھے کون سے ہاتھوں سے زہر دے دوں. کہا ابا میری ماں بہت بد نصیب ہوں, میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی مر گئی. ابا آپ مجھے مت بچاؤ, اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو. مگر باپ تھا باپ, تم اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہو, تم اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتے ہو, ذرا سناؤ. اب وہ لڑکی کہنے لگی باپ مجھے زہر دے دو. مگر باپ بولا نہیں. دوسرا دن آ گیا, گاؤں والے اکٹھے ہو کر کے آئے, کیا کیوں نہیں مارا, کیوں نہیں مارا. گاؤں والوں نے کہا اسے چپل جوتی مار کے باپ بیٹی دونوں کو گھر سے نکال دو. بیچارے کی سماج میں بڑی عزت تھی, ابھی تو بڑی تعریف ہو رہی تھی, اب گالیاں دی جا رہی ہیں. سب اپنے اپنے بچے بچانے کے چکر میں ہیں. اسے جوتا چپل مار کے نکالا گیا. اس نے کہا باپ مجھے زہر دے دو. کہا نہیں بیٹی چل چل. ہاتھ پکڑ کے بیٹی کو لے کے چل دیا جنگل کی طرف کو. دونوں باپ بیٹی چلتے چلے جا رہے ہیں, مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. کبھی کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا ہے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ لڑکی جا رہی تھی, اے زمین کے بنانے والے مالک, اے آسمان کے مالک, کوئی تو ہوگا ان پیڑوں کا مالک. آج میری بھی سن لے. دونوں باپ بیٹی جنگل میں کو چلے گئے. حسین باپ سے محبت کرنے والوں, تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, جنگل میں آ گئے. ہزار کو ہزار چندہ کر کے نبی کے بچوں کے نام پر یہ محفل سجا رہے. ذرا اب سنو, وہ لڑکی اور باپ دونوں جنگل میں چلے گئے. چلتے رہے, شام ہو گئی. ایک پیڑ کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے. کہنے لگا بیٹی اب یہاں میرے پاس آ جاؤ, ورنہ جانور کھا جائیں گے. دونوں باپ بیٹی پیڑ کے نیچے, بیٹی کو سلا لیا, مگر باپ پہرا دے رہا. باپ کو نیند نہیں آئی, سانپ کیڑے سے بچانے. پہلے جنگلوں میں جنگلی جانور بہت ہوتے تھے, اب باپ پریشان. باپ نے فیصلہ کر لیا, صبح کو میں جاؤں گا, زہر لے کر کے آؤں گا, پہلے خود کھاؤں گا, بعد میں لڑکی کو کھلاؤں گا. جب صبح ہو گئی, صبح ہو گئی, اب وہ باپ کہنے لگا بیٹی میں جا رہا ہوں. کہا ابا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا بیٹی میں بستی جا رہا ہوں. کہا ابا جان کیوں جا رہا ہوں؟ کہا بیٹی کچھ کھانے پینے کا لاؤں گا. کہا ابا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ, مجھے جنگلی جانور کھا جائیں. ابا مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا, اور میرے باپ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. باپ کے آنسو نکل آئے, مگر باپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج تو مجھے زہر لا کر کے خود بھی کھا لینا, بیٹی کو مار دینا. کہا بیٹی تو جانا مت, اسی پیڑ کے نیچے بیٹھی رہنا. کہا ٹھیک ہے ابا جان, ٹھیک ہے چلے جاؤ. باپ چلا گیا, بیٹی اپنے ابا کو یاد کر رہی پیڑ کے نیچے. مگر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پروردگار ہوتا ہے. باپ ڈھونڈتا رہا, زہر شام کو مل گیا, مگر باپ نے سوچا کیسے ہاتھوں سے دوں گا. باپ وہیں بستی میں رک گیا. اگر آج میرے پیچھے کوئی جانور کھا لے گا, مار دے گا, تو پھر میں زہر کھا کے مر جاؤں گا, جیوں گا میں بھی نہیں. اللہ اللہ, رات بھر لڑکی لیٹی رہی, اپنے ابا کو یاد کرتی رہی. ذرا سا پتا ہی لے, آواز دیتی کہ ابا تم آ گئے, ابا تم آ گئے. آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا, ابا تم آ گئے, ابا تم آ گئے, مگر ابا نہیں آیا. اب رات بھر پیڑ کے نیچے لیٹی. شبنم کا زمانہ تھا, جیسے ہی پیڑ کے نیچے لیٹی, کہیں سے کبوتر آ گیا, ایک پرندہ آ گیا. کبوتر آ کر کے اسی پیڑ کے اوپر بیٹھ گیا جس کے نیچے یہ لڑکی سو رہی تھی. لیٹی
میں گرا، لڑکے کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، دوسرا قطرہ آنکھ میں گرا، دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ لڑکی نے دیکھا یہ کبوتر کا کمال ہے، یہ اس پرندے کا کمال ہے۔ اور لوگوں تم تو مسلمان ہو، تم تو نبی کے غلام ہو، آج تم نے نبی کے بچوں کے نام پر آج تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو ضرور کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ گے۔ اب سنو، وہ لڑکی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کبوتر پروں سے ہوا دے رہا، لڑکی اپنے جسم پہ ملتی جا رہی ہے، ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، لڑکی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس کے دانت دھبے بھی ٹھیک ہو گئے، لڑکی کا سارا مرض ٹھیک ہو گیا۔ اب کبوتر بیٹھا تھا، اب کبوتر سے لڑکی کہنے لگی، او کبوتر، ارے تو کبوتر نہیں ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ یہ میرے جملے نہیں، اس لڑکی کے جملے ہیں، نقل کفر نباشت۔ اب وہ کیونکہ غیر مسلم تھی، وہ کہنے لگی، او کبوتر، تو میرا خدا یا بھگوان، اس دور میں جو بھی کہتی ہو، لیکن میں جملے تھوڑے بدل کے بولوں گا۔ وہ کبوتر سے کہنے لگی، او کبوتر، تو میرا گاڈ ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا اللہ ہے۔ اب جب اتنا کہا، اب یہ پروں کی ہوا دے رہا، لڑکی ٹھیک ہو رہی ہے، اتنے میں لڑکی کا باپ آ گیا۔ اس نے سوچا پہلے میں لڑکی کو نہیں، پہلے خود زہر کھاؤں گا، بعد میں لڑکی کو زہر دوں گا۔ مگر یہاں پر آ کر کے دیکھا تو یہاں تو معاملہ الٹا ہے، یہاں دیکھا تو لڑکی ٹھیک ہو گئی، لڑکی ٹھیک ہو گئی، وہ لڑکی کو چپٹ گئی، لڑکی باپ کو چپٹ گئی، اور باپ لڑکی کو کہا، بیٹی یہ بتا تو ٹھیک کیسے ہوئی؟ بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، میں نے زمینیں بیچ کے لگا دی، مگر تو ٹھیک نہیں ہوئی، بیٹی بتا تو ٹھیک کیسے ہوئی ہے؟ اللہ اللہ۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، بابا یہ اس کبوتر کا کمال ہے، بابا یہ اس پرندے کا کمال ہے۔ کہا، بابا یہ پرندہ نہیں، یہ خدا ہے، یہ پروردگار ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ جو تھا غیر مسلم کہنے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، او کبوتر، آج کے بعد میں تیری پوجا کروں گا، آج کے بعد میں تیری پرستش کروں گا، آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا، آج کے بعد تو میرا خدا، تو میرا گاڈ۔ اپنے لفظوں میں جو بھی اس نے کہا، کیونکہ ہم تو خدا اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، لیکن اس کے جملے بول رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، او کبوتر، تو میرا خدا ہے۔ کبوتر رونے لگا، کبوتر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تب تب گرنے لگے۔ اب کبوتر دعا مانگنے لگا، سننے کی بات ہے لوگوں، اب کبوتر دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا، پروردگار تو مجھے زبان دے دے، اے اللہ تو مجھے زبان دے دے، 2 منٹ کے لیے زبان دے دے، تاکہ میں اس کو بتا دوں یہ غیر مسلم ہے، میں اس کو بتا دوں میں خدا نہیں ہوں، میں پروردگار نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں کبوتر ہوں، میں پرندہ ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں۔ اب کبوتر دعا مانگ رہا ہے، مولا پروردگار مجھے 2 منٹ کے لیے زبان دے دے۔ جب اتنا کہا، کبوتر کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبوتر کو زبان مل گئی۔ اب کبوتر کہتا ہے، اے غیر مسلم سن لے، تو مجھے خدا کہتا ہے، میں خدا نہیں ہوں، میں کبوتر ہوں، تو مجھے پرندہ مان، خدا نہیں، خالق مت مان، میں مخلوق ہوں، ارے میں پروردگار نہیں ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس کا کلمہ پڑھ لے، اس کے نبی محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہ یہودی، وہ مشرک، وہ غیر مسلم کہنے لگا، او کبوتر میں کیسے مانوں؟ بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، بڑے بڑے حکیم تھے، جہاں میری بچی ٹھیک نہیں ہوئی، یہ بتا تیرے اندر کمال کہاں سے آیا، تیرے پروں کا کمال کہاں سے آیا؟ حسین پاک سے محبت کرنے والوں سنو، اس کبوتر نے کیا جواب دیا؟ وہ کبوتر کہتا ہے، او غیر مسلم پہلے تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نبی کے نواسے کا کمال ہے، یہ حسین پاک کا کمال ہے، یہ اہل بیت کا کمال ہے، یہ سیدوں کا کمال ہے، یہ کربلا میں شہید ہونے والے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں کا کمال ہے، نبی کی اولاد کا کمال ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نہیں مانتا، پہلے مجھے بتا۔ اب کبوتر رو کے بیان کرنے لگا، کہا سن، آج سے 1 سال پہلے، 1 سال پہلے میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، میں ان 3 بچوں کو چوگا دے رہا تھا، میری ایک کبوتری بھی
کی تھی، میرا ایک گھونسلہ تھا، میں انہیں دانا کھلا رہا تھا، میں انہیں چوگا دے رہا تھا، مگر میرے پاس ایک کبوتر، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا ارے تو یہاں اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، نبی کے بچے کربلا میں 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، ارے تو یہاں پر پانی پلا رہا ہے، نبی کے بچے 3 دن سے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے شہید ہو گئے ہیں، نبی کے غلام، نبی کی اولاد شہید ہو گئی ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ پرندہ بولا میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی بیوی کبوتری کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی حسین کی محبت میں گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو، اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ لوگوں سنو، وہ پرندہ کہنے لگا میں نے اپنی کبوتری کو چھوڑ دیا، میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، حسین پاک کی محبت میں اڑتا ہوا سیدھے کربلا چلا گیا۔ لیکن جب کربلا پہنچا، کربلا جا کر کے دیکھا تو وہاں پر کربلا کی زمین لال ہوئی تھی، حسین کے خون سے، شہیدوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی۔ وہ کبوتر بولا وہ میں جب گیا تو مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، لیکن ان کے خون کے قطرے ملے، میں اتنا رویا اور رو رو کر کے میں نے اپنے پروں کو کربلا کی زمین سے ٹچ کر دیا۔ حسین کی محبت میں، حسین کی محبت میں اپنے پروں کو بچھا دیا۔ وہ کبوتر بولا میرے اندر یہ کمال آیا ہے، اب اگر کوئی اللہ میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو وہ اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کوئی کوڑی میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو وہ کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کا دنیا میں علاج نہیں، حسین پاک کی محبت سے اس کے پروں میں وہ علاج آ گیا، دنیا کا بیمار میرے پروں کی ہوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اللہ اللہ حسین پاک کی محبت میں آئے، بولو آئے ہو یا نہیں آئے؟ اب اٹھو گے یہاں سے، اب جاؤ گے یہاں سے، انشاءاللہ پوری سن کے جاؤ گے، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ سب کہنا یا حسین، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دل سے بولنا، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ میری ہوگی ان کی ہوگی، کوئی پتہ نہیں، آپ میں سے کوئی گناہگار بھی ہو اللہ اس کی قبول کر لے، اس کے صدقے میں ہمارا ہی بیڑا پار، سمجھے؟ یہ نقیب اجلاس پیکر ہے محبت و اخلاص احمد حسین صاحب، بڑے فون کی، بڑی محبت سے بلایا، بڑا پیار اور تمہاری بڑی تعریف کی، الحمدللہ۔ ذرا سنو ویسے ہو بھی، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ دیا، بولو یا حسین، یا حسین۔ یہی ہے ماشاءاللہ۔ اور جب تک نا سارے لوگ پہنچ نہ جائیں تو ناظرین کا دل مچھلی کی طرف پھڑکتا رہتا ہے، سمجھے؟ ناظرین کا دل، ہم لوگوں کو چاہیے کہ وعدہ خلافی نہ کریں، ہم لوگ سمجھے، بڑی مشکل سے یہ لوگ جمع کرتے سب ہوتے ہیں، مگر کسی کی کوئی مجبوری اگر ایسی رہی ہو تو اس کو وعدہ خلافی نہ سمجھے، ہو سکتا ہے شرعی کوئی عذر ایسا سمجھنے میں ارادے کا توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلام علیہ، سارے علماء دیکھ رہے ہیں، نوجوان علماء، بزرگ بھی۔ اب سب کہنا یا حسین،
دیکھو کس کا دل پگھلا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بولو یا حسین. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین آقا حسین تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. بولو یا حسین. میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں, میری مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں, انہوں نے بھی اپنے گھر بار کو چھوڑا, نبی کی اولاد کی محبت میں آ گئی ہیں. انہیں بھی ایک دو باتیں بتا دوں. مرد تو گھوم رہے مگر عورتیں آرام سے بیٹھی ہیں. سیدہ فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں ہے, اس کے روپیے پیسے نہیں ہے, اس کے ہیرے جواہرات نہیں ہے. عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا پردہ اور عزت شرم و حیا غیرت ہوتی ہے. اللہ اللہ. اب ذرا سنیں, ایک تھوڑی سی ادھر بھی ہو جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں, حضرت علی کہیں باہر سے آئے, تھوڑا چہرہ مزمحل تھا. اپنی زبان میں کہہ لو جیسے ٹینشن والے کا ہوتا ہے, لیکن حضرت علی جب گھر میں داخل ہوئے تو گالی دیتے ہوئے نہیں. میرے بھائیوں سنو, بہنوں سنو, حضرت علی جب گھر میں داخل ہوئے تو غصے میں نہیں. جیسے ہی فاطمہ کو دیکھا حضرت علی کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ. اس سے پتا چلا تم بھی گھر میں داخل ہو, اگر بیوی بھی ہو تب بھی سلام کرو, بچے ہو تب بھی سلام کرو. حضرت فاطمہ کے لیے کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ. سیدہ فاطمہ کھڑی ہوئی مسکرا کر کے کہنے لگی اپنے شوہر کو دیکھ کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ. او میری بہنوں سنو, سیدہ فاطمہ آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, پکڑنے کے بعد گھر میں لائی اور لا کر کے بٹھایا, مسکرانے لگی. میرے سرتاج ابھی آئی, گئی اور جا کر کے ایک پیالے میں پانی لائی اور لا کر کے دونوں ہاتھوں سے حضرت علی کو ایسا پیش کر دیا جیسے کہ پھول پیش کرتے ہیں. شادی شدہ عورتیں سن لیں اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا تاکہ حسن حسین اور ان کی ماں اور باپ کی زندگی تمہارے گھر میں پہنچے. اللہ اللہ. فاطمہ نے پانی پیش کیا, فاطمہ نے پانی دیا, علی نے لے لیا, بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پیا. تمہاری طرح نہیں بوتل کھولی کھڑے کھڑے گٹر گٹر مار دی. بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں پیا اور پینے کے بعد فاطمہ کو پیالہ دیا, ہاتھ اٹھائے دعا کر دی اے اللہ میری فاطمہ کے علم اور عزت میں اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے. فاطمہ پیالہ رکھنے چلی, علی بولے بیٹھ جاؤ. فاطمہ کے ہاتھ میں پیالہ ہے, علی بیٹھ گئے, فاطمہ بیٹھ گئی.
नहीं, प्याला एक तरफ रख दिया। अब फातिमा के कपड़े पकड़ के अली कहने लगे, फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, तुमने नमक से खा लिया, चटनी नमक से रोटी खा ली, फातिमा सूखी रोटी खा ली। अल्लाह तारीख बताती है, जब से सूखी रोटी कपड़े में बांध के रख दी जाती, जौ की रोटी इतनी ऐठ जाती, फातिमा जोर लगाती नहीं टूटती, घुटने पे रख के हथेली से फातिमा तोड़ा करती थी, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। ओ मेरी बहन, तेरे घर में 10 जोड़ी कपड़े, रोजाना मुर्गा या कोई ना कोई चीज अच्छे से अच्छा खाना मिले, फिर भी तू अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती, तू अपने शौहर से वफादार नहीं। लेकिन नबी की बेटी को देखो, हजरत अली कह रहे, फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, ये बेमत लगे कपड़े पहन लिए, फातिमा एक जोड़ी कपड़े में 1 साल गुजार दिया। आज मैं अली ये कहता हूँ, मांग लो जो तुम्हें मांगना है, फातिमा बोलो जो तुम्हें कुछ कहना है, बोलो मांगो क्या चाहती हो। जब इतना कहा तो नबी की बेटी की आंखों में आंसू आ गए, नीचे को चेहरा अली ने उठाया, फातिमा रो मत, फातिमा आंखों में आंसू नहीं, बताओ क्यों रो रही हो, मैंने कोई गलत बात कह दी। फातिमा बोली, नहीं सरताज मैं मांग लूं, आप मांगने को कह रहे हैं, क्या मांग लूं, कहाँ मांग लो। फातिमा ने क्या मांगा, ओ मेरी बहन सुनो, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा। तुम शादी में जाती हो, अपने बालों को देखना, अपने कपड़ों को देखना, अपने दुपट्टों को देखना। 18-20 साल की लड़की दुपट्टा नहीं संभालती, मोबाइल संभालती है। ओ मेरी बहन जरा देखना, फातिमा क्या बोली, फातिमा बोली मेरे सरताज मांग लूं। अली बोले मांगो, आज तख्त ताज मांगो, हीरे जवाहरात मांगो, सोने का पहाड़ मांगो, आज अली की कुव्वत और ताकत देखो। फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर हाँ मांग लो। ओ मेरी बहनों सुनो, फातिमा की मांग दिल में बसा के ले जाना। फातिमा नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, सैयदों की दादी है। फातिमा बोली, रो रही है और कह रही है, अली मांग लो। अली बोले मांगा। फातिमा बोली, मेरे सरदार जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मुझे मौत आ जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो फातिमा बोली, मेरे सरताज मेरा जनाजा रात में निकालना दिन में नहीं। मेरे सरताज जब मेरा जनाजा निकालो, मेरा जनाजा निकालो तो दिन में नहीं रात में निकालना। जब इतना कहा, अली जैसे मुफ्ती, अली बोले, फातिमा कुरान की कोई आयत नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, तो फिर तुमने ये क्यों कहा। फातिमा बोली, मेरे सरताज एक औरत का जनाजा जा रहा था, उसके ऊपर चादर पड़ी थी, मगर उसका जिस्म जाहिर हो रहा था, क्योंकि कोई चित लेटा हो तो पता चल जाएगा, कितना तो कामत का पता चलेगा। ऐसे ही औरत लेटी हो, उसके ऊपर चादर डाल दो, मगर जिस्म तो लगता ही है, दिखाई देता है। फातिमा रो करके कहने लगी, हाथ पकड़ के कहने लगी, मेरे सरकार मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली बोले, ऐसा क्यों कहा। फातिमा बोली, ओ मेरी बहनों सुनो, जो शादियों में बाल दिखाती हो, जो कपड़े दिखाती हो, जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हो, ओ मेरी बहनों सुनो,
چاہتی یہ ہوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ماشاءاللہ زندہ باد. میری بہنیں اس بات کا مکمل خیال رکھیں, توجہ رکھیں اس بات پر, تاکہ یہ آئی ہے انہیں بھی کچھ نہ. اور کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو, کچھ بیویاں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی, کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو غلط تعلیم دیتے ہیں, غلط شکشا دیتے ہیں, غلط ان کی شے بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہی شادی ہو کر گئی اور کہہ دیتا ہے گھبرانا مت, تیرا باپ تیرے ساتھ ہے, گھبرانا مت, تیری ماں تیرے ساتھ ہے. اب وہ کچن میں جا کے, باورچی خانے میں جا کے موبائل پہ باتیں کر رو کے, اماں میں پریشان, ابا میں پریشان. بھیا موٹر سائیکل لے کے پہنچ جاتا ہے, ابا بھی پہنچ جاتے, لڑائی جھگڑے ہوتے, دونوں کا گھر ختم ہو جائے. لیکن ایک دن ذرا سنو, حضرت علی اور سیدہ فاطمہ, او میری بہنوں, جو تم اپنے میکے جا کر کے شوہر کی شکایت کرتی ہو, سن لو, آج کے بعد شکایت مت کرنا. ہر گھر میں تھوڑی موڑی ہوتی ہے. ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی تھوڑی سی انبن ہو گئی, مگر انبن تمہاری والی نہیں جو تم گالیوں سے ٹھکانا نہیں چھوڑتے. اتنی گالیاں دیتے ہو, ماں کی, بہن کی, نانی کی گالی. یہ حضرت علی اور فاطمہ, کوئی جملہ ایسا بولا حضرت علی کو, علی نے تھوڑا فاطمہ کو لگ گیا. فاطمہ ادھر بیٹھی, علی ادھر بیٹھے. فاطمہ نے دیکھا میرا سرتاج تھوڑا سا ناراض. فاطمہ نے سوچا لا تھوڑی اپنے شوہر کو تھوڑی مذاق کر, بیوی ہے نا. اب فاطمہ گئی جا کر کے حضرت علی کے پاس کھڑے ہو کے بولی السلام علیکم. علی نے اوپر کو دیکھے, تھوڑے سے غصے میں تھے. حضرت علی نے نیچے کو منہ کیا اور بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارے فاطمہ پھر بولی السلام علیکم. حضرت علی نے پھر بھی نہیں دیکھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تیسری مرتبہ پھر فاطمہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی نے دزدیدہ نظروں سے دیکھا, کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا بات ہے فاطمہ, 3 مرتبہ سلام, میں نے جواب دے تو دیا, کیا بات ہے فاطمہ. فاطمہ مسکرا کر کے کہنے لگی, انہوں نے سوچا لاؤ ایک دو بات اور تھوڑی تگڑی رکھی. فاطمہ بولی سرتاج میں اپنے گھر جا رہی ہوں, میں کے جا رہی ہوں. کیوں؟ اجازت لینے آئی ہوں آپ سے اجازت. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. اجازت لینے آئی, اجازت. کہاں جا رہی ہو, کہاں میں کے جا رہی ہوں, کیوں جا رہی ہو. اب فاطمہ نے سوچا, یہ تو میں نے سوچے ہی نہیں, مگر فاطمہ نے جلدی کہہ دیا میں کیوں جا رہی ہوں بتاؤں. جی بتاؤ. میں آپ کی شکایت کرنے جا رہا ہوں. سوچا نا تھوڑی سی, کیونکہ بیوی حالانکہ شکایت کرنے نہیں جا رہی, نظریے علی سے یہ بول چال ہو جائے, بس یہ علی کا موڈ تھوڑا ٹھیک ہو جائے. علی مسکرانے لگے. اگر ایسی زندگی, اگر تمہارے گھروں میں ایسی زندگی آ جائے تو خدا کی قسم پہ آپ سمجھ رہے ہیں, اگر ایسی زندگی آ جائے, مگر گھر میں ٹیلس ہے, پتھر ہے, ساری چیزیں ہیں گھر میں, مگر ایک ٹائم کا سکون نہیں. صبح کھانے میں کچ کچ, دوپہر کے کھانے میں کچ کچ, شام میں کھانا. اب یہ پھر رہے کہ میاں ایسا مل جائے جو ایک تعویذ میرے گھر کے حالات سنبھال دے, حالات پلٹ دے. میاں ایسا مل, اور میاں ایسی دکان لگائے پھر رہے, میاں اس جوار میں کوئی ایسا مریض مل جائے جو میرے گھر کے حالات پلٹ دے. اتنا موٹا لباس میرے گھر کا. لیکن ان باتوں سے ہم دور ہو گئے. ذرا سنو, سیدہ فاطمہ کہنے لگی سرتاج میں آپ کی شکایت اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں. علی نے کچھ سنا, آپ آنکھوں میں آنسو. فاطمہ آپ شکایت کرنے جا رہی ہیں, وہ بھی میرے آقا سے.
اپنے بابا سے، بابا جان سے میری شکایت؟ فاطمہ بولی جی ہاں حضرت علی کے آنکھوں سے آنسو نکل کے داڑھی سے نکل گئے، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ حضرت علی بولے فاطمہ جاؤ، میرے من میں بات تھی، میں نے سوچا تھا فاطمہ نے مجھ سے آج تک کچھ نہیں مانگا، ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار لیا مگر کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ان کی مانگ پوری کر دوں، آج تم نے مانگا تو مجھ سے اجازت مانگی، وہ بھی میری شکایت کے لیے۔ فاطمہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ چلی جاؤ، مگر جانے سے پہلے دعا کر دو تمہارے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ میری روح کو قبض کر لے، میرا انتقال ہو جائے۔ جب اتنا کہا فاطمہ بیٹھ گئی، اپنا آنچل لیا، علی کے پوچھنے لگے، میرے سرتاج برا مان لیا، میرے اتنا بھی حق نہیں، تمہیں لگتا ہے تمہاری فاطمہ شکایت کرے گی؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری فاطمہ شکایت کرنے جائے گی؟ اگر شکایت کرتی تو اب تک کتنی باتیں تین دن بھوکی رہی مگر کوئی زبان پہ شکوہ آیا؟ فاطمہ دعا کرنا چلی جاؤ، تم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے مگر میرا انتقال ہو جائے۔ حضرت علی کے منہ پہ فاطمہ نے ہاتھ رکھا اور اپنا آنچل اٹھایا اور اٹھا کر کے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، ذرا محبت سے جواب دو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، زندہ باد۔ توجہ کرو، آج کی بیوی ہیں صرف دعائیں کر رہی ہیں اپنے شوہروں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، بلکہ یہ کہتی ہے جب لڑائی ہو جائے تو آنگن میں کھڑے ہو کر کہتی ہے، آنگن میں کہتی ہے یا اللہ یا تو اس کا منہ میں ہی نہ دیکھوں یا یہی نہ دیکھوں، یا تو یہی فنش یا پھر آئی ایم فنش، یہ تو مطلب ہے یا تو میں مر جاؤں یا یہ مر جائے، لوٹ کے نہ آئے۔ کسی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پورے محلے میں ہو گیا، اس کی بیوی نے پوچھ دیا، مگر میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا فاطمہ کا مقام دیکھو، پھر بھی اپنے شوہر کے آنسو پوچھ کے دعا کر رہی۔ حضرت علی بولے فاطمہ تمہیں جانا ہوگا، تمہیں جانا ہوگا، پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے کچھ مانگا چاہا۔ اب فاطمہ رونے لگی، کہنے لگی علی نہیں مجھے روک، نہیں جانا، اب تو علی کا حکم ہو گیا۔ فاطمہ روتی ہوئی چلی، چادر اوڑھ لی، چادر کون سی تھی؟ جس پہ پیمد لگے تھے، پیمد دکھائی دے رہے تھے، میری بہن سن لیں، پیمد دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلے کی پرانی عورتیں 200 روپے کی ساڑی میں جسم پورا ڈھک لیا کرتی تھی اور آج 5000 کے کپڑوں میں جسم نہیں ڈھک پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے پہلے کپڑے پہنے ہی جسم ڈھکنے کے لیے جاتے تھے اور اب تو کپڑے پہنے ہی جسم دکھا۔ جاڑوں کے دنوں میں نا یہاں ایسے کر کے یہاں کا جسم ننگا کرتی ہے جاڑوں میں، اسے گرمی لگ رہی ہے، بھوکے مار رہی ہے۔ ذرا سوچو اور کرو۔ سیدہ فاطمہ رو رہی اور رو کر کے کہہ رہی ہے نہیں میرے سرتاج، میرے سرتاج مجھے روک لو۔ حضرت علی رو رہا کہہ رہا نہیں فاطمہ جاؤ، اب وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹی کا گھر توڑواتے ہیں، سن لینا۔ فاطمہ چلی ابا کے گھر، میرے نبی کو پتا چلا کہ میری بیٹی شکایت کرنے آ رہی ہے، حضرت علی کی بیوی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ اپنی بیٹی کو، تم اپنی بیٹی کو شے دے رہا فون کر رہا کہ تیرا صحیح چلتا ہے، کوئی ناراض تو نہیں، کوئی بات ہو تو بتا، تیرا بھیا موٹر سائیکل پہ بٹھا لا۔ ایسی شکایتیں ہیں۔ اب فاطمہ روتی ہوئی جا رہی ہے،
نبی کے دروازے پہ پہنچی، باپ کے دروازے پہنچی، دروازہ بند۔ معلوم ہے یہ کون فاطمہ جس کے لیے دروازہ بند ہوا؟ پوری دنیا میرے نبی کے لیے کھڑی ہوتی تھی، مگر میرے نبی اس بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے، فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اب ذرا سنو، میری طرف توجہ دو۔ سیدہ فاطمہ جا رہی ہے، دروازے پہ کھڑی، آواز دے رہی ہے ابا جان دروازہ کھولیے، آواز نہیں آئی، ابا جان دروازہ کھولی، پھر آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ کا نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ کون ہے دروازے پر؟ فاطمہ بولی آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کے دل پہ ٹکڑا، لخت جگر، نور نظر فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ کون دل کا ٹکڑا؟ کون لخت جگر؟ کون نور نظر؟ کون فاطمہ؟ جیسے جانتے ہی نا، اب تو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل رہی، یہ نبی کا معاملہ۔ اب تمہارا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ وہ دیکھتے ہیں، ان جلسوں سے نصیحت لے کے جائے گا۔ کون فاطمہ؟ نبی کی بیٹی رو رہی ہے، سفکیاں بن رہی، رو کر کے کہنے لگی ابا جان حسن کی ماں فاطمہ ہوں، حسن کی ماں ہوں، حسن کی ماں فاطمہ۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ ارے اب تو میرے بابا پہچان نہیں رہے، میرے بابا نے پہچانا نہیں۔ پھر فاطمہ رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، حسین پیٹ کے آگے بیٹھے، نبی نے سجدے میں سر نہیں اٹھایا، اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین کون فاطمہ؟ میرے نبی خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین وہاں گر گئے، نبی نے خطبہ روک کے جا کے حسین کو اٹھایا، اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین کون فاطمہ؟ میرے نبی کاندھوں پہ بٹھا لیا ہو حسن حسین کو، انہوں نے کہا نانا جان ہمیں لگام چاہیے، رسی چاہیے، تو نبی نے بالیں پکڑوا دی اور زلفیں پکڑوا دی اور کہا آج کہہ رہے ہیں کون حسن کون حسین کون فاطمہ؟ میرے نبی رو دیے، حسین رو دیے، ہرنی نے اپنا بچہ پیش کر دیا، جنت سے کپڑے آ گئے، فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے، نورانی فرشتے پر بچھا رہے، اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین کون فاطمہ؟ کتنی بڑی بات۔ مگر میرے نبی کی بیٹی نے کیا پہچان، میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب تو فاطمہ روتے روتے ادھر حضرت علی رو رہے، مگر نبی نے شکایت ہی نہیں سنی۔ پھر آخر میں فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بیوی فاطمہ ہوں۔ نبی بولے اگر علی کی بیوی فاطمہ تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگو، بعد میں باپ کا دروازہ کھلے گا۔ یہ نبی کی سیکھ ہے، یہ نبی نے ان کو درس دیا، نبی نے اور تم شہد اور شہد تاکہ ہر بگڑے۔ ارے ہر جگہ تھوڑی موڑی تو کمی ہوتی ہے، تھوڑا موڑا تو کچھ کم ہوتا ہی ہے، لیکن آج یہ ذرا سی بات ہوئی نہیں، اس نے اپنی بہن سے فون کر دیا، کچن میں جا کے آگ میں فون کر دیا، پورا گھر ایسا پھرے شرابیوں کا، لاؤ پکڑ کے لاؤ، شادی کیوں کری تھی؟ گھر مت بناؤ، یہ ہے نبی کی بیٹی کی زندگی۔ اب فاطمہ روتی ہوئی واپس گھر آئی، حضرت علی بھی رو رہے تھے، آ کر کے قدموں پہ گرے، نبی نے دروازہ نہیں کھولا، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ علی کے قدموں پہ گر گئی، اور جیسے ہی گری علی کہنے لگے فاطمہ شکایت نہیں کی، کالی مجھے معاف کر دو، بابا نے دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت علی نے لات نہیں ماری، گھوسا نہیں مارا، تھپڑ نہیں مارا، گالی نہیں دی۔ بعض آدمی اتنا بڑا بدتمیز ہے، اگر بیوی سے تھوڑی بیچاری سے غلطی ہو جائے چھوٹتے چپل پھیرتا، چپل جوتے پھیرتا، گالی بکتا، بعض بار تو رکھا کمر کو پٹکی مارتا۔ مگر بہنیں بھی یہ نہ سمجھے، بعض بار میری بہن بھی اتنی خراب ہے، جب تک مہینے میں ایک مرتبہ اس کی بھی سروس نہ ہو جائے نا، یہ بھی ڈھنگ سے چل کے نہیں دیتی۔ یہ ہنسی کی بات تو بڑی سمجھ میں آئی، اعظم بھائی نے کچھ سمجھ آئی۔
سمجھ میری بات؟ ایسے اس لیے میں سیرت سنا رہا ہوں. علی نے دانت نہیں ماری, تھپڑ نہیں ماری, کچھ بھی نہیں. علی بولے, پکڑا ہوتا اور سینے سے لگایا تھا, فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, علی کا دل ہے. فاطمہ, علی بولے فاطمہ, فاطمہ بولی علی مجھے معاف کرو. علی مذاق میں اتنی بات بڑھ گئی, معاف. اوپر نبی روتے ہوا, نبی روتے ہوا دروازے پہ آ کے فاطمہ کے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے. سارے جملے واپس کر دیے. فاطمہ بولی علی 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھول دو, مجھے لگتا میرے بابا آ گئے. جب دیکھا تو نبی دروازے پہ کھڑے تھے. نبی بھی روتے روتے آنکھوں میں آنسو, پیراہن بھیگ گیا. باپ بیٹی جب ملے تو بیٹی نے گلے میں ہاتھ ڈال کے اتنا روئی, کہا بابا کہ آپ نے پہچانا؟ کہا بیٹی پہچان لیا تھا تو پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا اس لیے نہیں کھولا, سنو لوگوں سنو, اس لیے نہیں کھولا بیٹی سن, اس لیے نہیں کھولا. اگر آج میں باپ ہونے کی حیثیت سے, فاطمہ تم بیٹی ہونے کی حیثیت سے, اگر میں تمہارے لیے علی کی شکایت سننے کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کے باپ کے دروازے کھل جاتے, شکایتیں شروع ہو جاتی. مگر میں نے دروازہ بند کر دیا. اس لیے سنو بیٹی, مجھ سے زیادہ یعنی ایک شوہر ایک بیوی پر باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, بہن سے زیادہ, بیٹی سے زیادہ, بیٹے سے زیادہ, سب سے زیادہ شوہر کا حق ہوا کرتا ہے, شوہر کا حق ہوا کرتا ہے. بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. مجھے امید ہے میری بہنیں اس پہ عمل کریں گی, امید ہے. بولو آپ بھی عمل کرو گے نا؟ بولو انشاءاللہ. یہ ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں میں, ان لوگوں کی. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی, تم نے سنا یہ پورا کربلا کا واقعہ. انہوں نے اپنی قربانی پیش کر اپنے خون سے نانا کے دین کو سیچا. بولو سیچا نہیں تو تم حسین پاک سے پکی سچی محبت کرتے ہیں. بولو کرو نہیں کرو. حسین پاک رضی اللہ تعالی 61 ہجری میں شہید ہوئے. کون سی ہجری بولو؟ 61 ہجری میں شہید ہوئے. 10 محرم کو شہید ہوئے, جمعے کے دن شہید ہوئے, کربلا شریف میں شہید ہوئے. اللہ اللہ ذرا سنو, اور آپ جو نماز نہیں پڑھتے وہ سن لو. حسین پاک جب شہید ہونے کا وقت قریب ہے تو وہ یزیدی کہنے لگا, او حسین, وہ حسین, اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. بولو یا حسین, بولو یا حسین. میں دل سے دعا کرتا ہوں, اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. میرے ساتھ بڑی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.